الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز سامعین، میری آج کی گفتگو کا موضوع ماہ ربیع الاول میں کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرنے کا شریعت میں کیا حکم ہے، اس عمل کی شریعت میں کیا حیثیت ہے۔ محترم سامعین، ماہ ربیع الاول میں رائج بدعات رسومات میں سے ایک غیر شرعی عمل یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ ماہ ربیع الاول خصوصاً 12 تاریخ کو سبیلیں لگا کر دودھ یا شربت پلاتے ہیں، حلوہ، چاول یا دیگر کھانے پکا کر تقسیم کرتے ہیں۔ اس کو بہت بڑے اجر و ثواب کا باعث سمجھتے ہیں اور اس کے خود ساختہ فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ در حقیقت یہ سب کچھ شریعت کے مزاج سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے کہ ہم بدعات کو بھی نیکی سمجھنے لگتے ہیں اور ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں یا گناہ کما رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تمام تر چیزیں بدعات کے زمرے میں آتی ہیں جن سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اگر ماہ ربیع الاول خصوصاً 12 تاریخ کو یہ کھانے پینے کی چیزیں اس لیے تقسیم کی جاتی ہیں کہ یہ عید کا موقع ہے اور عید کے موقع پر خوشی ہونی چاہیے، تو واضح رہے کہ جب عید میلاد کا تصور ہی شریعت کے خلاف ہے تو اس کی بنیاد پر انجام دیے جانے والے تمام اعمال غیر شرعی ہوں گے۔ اس لیے اس کی ممانعت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن و سنت اور خیر القرون جیسے مبارک زمانوں سے یہ چیزیں ثابت نہیں، جو آج عشق نبوی اور دین کے نام پر اپنائی جاتی ہیں۔ عزیز سامعین، اگر ماہ ربیع الاول خصوصاً 12 تاریخ کو یہ کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرنے سے مقصود صدقہ دینا ہے تو واضح رہے کہ صدقہ تو سال بھر میں کسی بھی دن دیا جا سکتا ہے اور صدقے میں کوئی بھی جائز چیز دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے مہینہ یا دن خاص کرنا یا صدقہ میں کوئی چیز خاص کرنا شریعت کے خلاف اور بدعت ہے، اور یہ شریعت کا ایک اہم اصول ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ماہ ربیع الاول خصوصاً 12 تاریخ کو یہ کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کرنے سے مقصود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب ہے تو واضح رہے کہ ایصال ثواب کے لیے نہ تو کوئی دن یا مہینہ خاص ہے اور نہ ہی کوئی کھانے پینے کی چیز تقسیم کرنا ضروری ہے، بلکہ ایصال ثواب تو کسی بھی نیک عمل کا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایصال ثواب کے لیے بھی مہینہ یا دن خاص کرنا یا ایصال ثواب میں کوئی چیز خاص کرنا شریعت کے خلاف ہے۔ اسی طرح عزیز سامعین، ماہ ربیع الاول کی بدعات پر مشتمل کھانے پینے کا اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ ماہ ربیع الاول میں عموماً بہت سے گھروں میں عید میلاد کی بدعات پر مشتمل کھانے پینے کی چیزیں آتی رہتی ہیں یا گلی کوچوں اور راستوں میں ان چیزوں سے واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ اس لیے شرعی اعتبار سے ان چیزوں کے کھانے پینے کا تفصیلی حکم سمجھنا چاہیے۔ شریعت ہر مسلمان سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ وہ سنت و شریعت کی پیروی کرتے ہوئے بدعات سے خود بھی اجتناب کرے اور دوسروں کو بھی بدعات ترک کرنے کی ترغیب دے۔ اسی طرح ہر وہ کام جس سے بدعات کی ترویج، اشاعت اور حوصلہ افزائی ہوتی ہو، اس سے بھی مکمل اجتناب کرے، کیونکہ یہ بھی گناہ کے زمرے میں آتا ہے۔ اس لیے بدعات پر مشتمل مجالس یا کاموں کے لیے چندہ دینا، کسی بھی قسم کا تعاون کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کے لیے دعوت یا مہم چلانا، ان میں شرکت کرنا یا اس طرح کا کوئی بھی کام کرنا جس سے بدعات کو تقویت ملے، یہ سب شریعت کے خلاف ہے۔ واضح رہے کہ شریعت کا مزاج بدعات کی حوصلہ شکنی کا ہے۔ اس لیے ماہ ربیع الاول کی بدعات پر مشتمل مجالس اور کھانے پینے کے مقامات میں شریک ہونا ناجائز ہے، کیونکہ اس سے بدعات کی شان و شوکت میں اضافہ ہوتا ہے اور ان کو قوت اور رواج میسر آتا ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی شخص ان بدعات پر مشتمل یہ کھانا پینا کسی کے ہاں بھیج دے تو ایسی صورت میں مسئلہ واضح رہے کہ اگر حرام کھانے کی کوئی اور وجہ موجود نہ ہو تو محض بدعت ہونے کی وجہ سے وہ کھانا پینا اپنی ذات میں حرام نہیں ہو جاتا۔ البتہ کوشش یہی کی جائے کہ اسے وصول ہی نہ کیا جائے اور ان کے سامنے صحیح صورتحال واضح کی جائے
یا اگر وصول ہی کرنا پڑے تب بھی ان کے سامنے صحیح صورتحال واضح کی جائے کہ یہ چیزیں شریعت کے مطابق نہیں ہیں اور نہ ہی ہم اس کے قائل ہیں۔ وصول کرنے کی صورت میں اس کھانے پینے سے اجتناب کرتے ہوئے کسی غریب کے ہاں بھیج دیا جائے تو بہتر ہے، تاکہ بدعات کی نفرت دل میں برقرار رہے اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، اور جب لینے والے نہ رہیں گے تو دینے والے خود بخود یہ بدعات ترک کر دیں گے۔ البتہ اگر خود ہی کھا لیا جائے تو یہ حرام نہیں، بشرط یہ کہ حرام ہونے کی کوئی اور وجہ موجود نہ ہو۔ اجتناب کرنے میں ہی احتیاط ہے، خصوصاً وہ شخص تو خصوصی اجتناب کرے جو کہ مقتدا ہو اور لوگ ان کی پیروی کرتے ہوں، تاکہ بدعات کا خاتمہ ہو سکے۔ اگر کسی نے حرام مال سے یہ کھانا پینا تیار کیا یا غیر اللہ کی نظر و نیاز کی نیت سے کوئی جانور ذبح کر کے تیار کیا تو اس کا حرام ہونا واضح ہے، اور جہاں ماحول اور افراد کی اعتقادی حالت کی وجہ سے پہچان نہ ہوتی ہو اور اس پہلو کا امکان ہو تو وہاں بھی وصول نہ ہی کرنا میں احتیاط ہے۔ عزیز سامعین، جو شخص صحیح العقیدہ مسلمان ہے اور اس کے ہاں سے عام ایام میں بھی کھانے پینے کی چیزیں گھر سے آتی رہتی ہیں تو وہ ماہ ربیع الاول خصوصاً 12 تاریخ کو بھی ایسی کوئی چیز بھیجے اور یہ کہے کہ میں نے کسی بھی غلط نظریے سے نہیں بھیجی تو اس کا کھانا بالکل درست ہے۔ البتہ بھیجنے والا کوشش یہ کرے کہ بدعات کے خاتمے کے لیے خصوصاً 12 تاریخ کو یہ اہتمام نہ کرے تو اچھا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔